یاد اکبر کی جو صغرا کو ستا جاتی ہے، یاد اکبر کی جو صغرا کو ستا جاتی ہے، سارے کنبے کی جدائی کا وہ غم کھاتی ہے، یاد اکبر کی لینے آؤں گا یہ صغرا سے کیا تھا وعدہ، لینے آؤں گا یہ صغرا سے کیا تھا وعدہ، علی اکبر کو یہی بات رلا جاتی ہے، یاد اکبر کی جب کلیجے پہ لگی برچھی علی اکبر کے، جب کلیجے پہ لگی برچھی علی اکبر کے، بولی زینب کہ میری جان چلی جاتی ہے، یاد اکبر کی جو صغرا کو ستا جاتی ہے، بولے شبیر کہ عباس کہاں ہو بھائی، بولے شبیر کہ عباس کہاں ہو بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد اور آل محمد کے لیے، صلوات پڑھیں۔ 1444 ہجری کی آج 5 محرم ہے اور میٹرو ون نیوز کی جانب سے یہ اشرہ منعقد ہے۔ مسلسل 4 روز سے آپ حضرات قرآن مبین اور فضائل معصومین پر تقریر سماعت فرما رہے ہیں، اور آج ہم شکل پیمبر کا ذکر ہے کہ جناب علی اکبر کہ جن کو ہم شکل پیمبر کہا گیا اور نام بھی علی رکھا۔ نام علی رکھنے کی وجہ کیا تھی؟ بہت سی وجہیں ہیں۔ بہار الانوار علامہ مجلسی نے لکھا
اور تمام دیگر علماء نے لکھا کہ فقط امام حسین کو یہ شرف حاصل ہوا کہ انہوں نے اپنے تمام بیٹوں کا نام علی رکھا. تو وجہ کیا ہے نام علی رکھنے کی؟ وجہ یہ ہے نام علی رکھنے کی کہ جب دیکھیے، یہ میں بہت احتیاط سے یہ جو ہے وہ جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ علی نام اس لیے رکھا کہ جب علی ابن الحسین اس دنیا میں آئے تو ذکر علی پر پابندی تھی. اس وقت ذکر علی پر ظاہر ہے کہ ہر دور میں کسی نہ کسی کے دشمن ہوتے ہیں، تو ذکر علی پر پابندی تھی. تو جب جناب علی اکبر آئے، جب بھی یہی عالم تھا. یعنی حسین نے ہمیں یہ پیغام دے دیا کہ جب بھی ذکر علی پر پابندی ہو، اپنی اولادوں کا نام علی رکھ دو. اپنی اولادوں کا نام علی رکھ دو. اب وجہ کیا ہے نام علی رکھنے کی؟ میں آپ کو وجہ سنا رہا ہوں. یہیں سے ہم آج لفظ علی پہ گفتگو ہے، کیونکہ نام ہے علی اکبر. اب دیکھیے، نام ہے علی ابن الحسین، علی اکبر، علی اصغر. ایک شخص دروازے پہ آیا، کہا یہ بتائیں کہ گھر میں کون ہے؟ کہا علی ابن الحسین. کہا اور؟ کہا علی اکبر. کہا اور؟ کہا علی اصغر. کہا حسین کو یہ کیا ہو گیا، اپنے تمام بیٹوں کا نام علی رکھ رہے ہیں. امام نے کہا جا کے اس شخص سے کہہ دو کہ اگر اللہ حسین کو 100 بیٹے بھی دے گا تو 100 کا نام علی رکھوں گا. تو 100 کے 100 بیٹوں کا نام علی رکھوں گا. اب وجہ کیا ہے نام علی رکھنے کی؟ وجہ یہ ہے نام علی رکھنے کی کہ اب دیکھیے، نام ہے، فرض کیجئے صرف اکبر نام ہے. تو امام نے پکار کے کہا بیٹا اکبر، تمہیں فلاں کام کرنا ہے. بیٹا اکبر، تمہیں تمہاری ماں ام لیلہ بلا رہی ہیں. نہیں. بیٹا اکبر، تمہیں تمہارے چچا عباس بلا رہے ہیں. بیٹا اکبر، تمہیں تمہاری پھوپھی زینب بلا رہی ہیں. نہیں. نام کیا ہے؟ علی اکبر. بیٹا علی، تمہیں فلاں کام کرنا ہے. بیٹا علی، تمہیں تمہاری ماں ام لیلہ بلا رہی ہیں. بیٹا علی، تمہیں تمہاری پھوپھی زینب بلا رہی ہیں. بیٹا علی، تمہیں تمہارے چچا عباس بلا رہے ہیں. یعنی پکار بیٹے کو رہے ہیں، ذکر علی کا ہو رہا ہے. رسول نے کہا تھا کہ علی کا ذکر عبادت ہے. حسین کے بیٹے اس منزل پر ہیں کہ اگر پکارا بھی جائے تو عبادت میں شامل ہوتا ہے. اگر پکارا بھی جائے تو عبادت میں شامل ہے. دیکھیے، کتاب کا نام ہے مناقب خارزمی، اور اس میں لکھا ہے، میں نے کل کی تقریر کی تھی 2 بھائیوں پہ، 2 بھائیوں کی محبت پہ، اور آج تقریر ہے لفظ علی پہ. لفظ علی پہ تقریر ہے. تو رسول نے فرمایا یا علی، اگر کوئی عمر نوح جتنی عمر پا رہا ہے، اور اگر وہ اتنی عمر پائے اور جتنی چاہے وہ سجدے کرتا رہے، جتنی چاہے وہ روزے رکھتا رہے، جتنے چاہے وہ روزے رکھتا رہے، صفا اور مروہ کے درمیان بے گناہ مارا جائے، اور اگر 1000 حج کر لے، اور جتنی دولت ہے سب راہ خدا میں دے دے، یا علی اگر تیری محبت نہیں، تیری ولایت نہیں، تو جنت تو دور، جنت کی بو تک نہیں سونگھ سکتا. جنت تو دور، جنت کی بو تک نہیں سونگھ سکتا. اسی طرح بہت سے فرمان ہیں رسول کے، یا علی اگر کوئی تجھ سے محبت نہیں کرتا تو وہ اوندھے منہ جہنم میں پھینکا جائے گا. یعنی جہنم جو ہے وہ صرف، کیونکہ حدیث ہے، رسول نے کہا یا علی اگر تمہاری محبت پہ سب ایک ہو جاتے، اگر سب یکجا ہو جاتے تو اللہ جہنم کو بجھا دیتا. تو محبت علی جو رکھتا ہے وہ جنتی ہے، جو علی سے بغض رکھتا ہے وہ جہنم میں جائے گا. کیونکہ رسول کہہ چکے ہیں، میں نے کل آیت پڑھی تھی، قل کفی باللہ شہیدم بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب. یعنی یہ کہ سارا کا سارا علم جو ہے وہ علی کے پاس ہے. فقط علی ہیں کہ جنہوں نے منبر سلونی پہ کہا پوچھو مجھ سے کیا پوچھنا ہے، میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہوں. ایک شخص نے کہا، جاہلانہ سوال ہوئے، یا علی میرے سر پہ بال کتنے ہیں؟ اب اس کا بتائیے کیا جواب ہوگا. تو
اگر علمی سوال ہو تو پھر آئے لطف، علمی سوال ہوا۔ اب دیکھیے اس روایت میں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ پوچھا گیا کہا یا علی یہ بتائیے کہ آپ نے جو ہے ظاہر علی نے سلونی کا دعویٰ کیا، بلکہ میں نے یہ روایت چھوڑ دی، میں آپ کو کچھ اور سناتا ہوں کہ علی نے سلونی کا دعویٰ کیا اور سلونی کا دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ میں تحت ثری سے لے کر ثریا تک کی خبر رکھتا ہوں۔ سب نے کہا یہ علی کون سا دعویٰ کر رہے ہیں، یعنی زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہیں۔ یعنی جب علی زمین پہ دیکھتے ہیں تو یہ نہیں کہ صرف زمین کو دیکھ لیا، زمین میں دیکھا تو زمین کی تہوں میں دیکھا، تہوں کی مخلوقات کو دیکھا، مخلوقات کی خوراک کو دیکھا، ان کی تسبیح کو دیکھا۔ یعنی جب دائیں دیکھا، جب مشرق دیکھا تو پورا مشرق دیکھ لیا، جب مغرب دیکھا تو پورا مغرب دیکھ لیا، جب آسمان کی طرف دیکھا تو پہلے آسمان پہ دیکھا، دوسرے آسمان پہ دیکھا، تیسرے آسمان پہ دیکھا، یہاں تک کہ ملائکہ کو دیکھا، ملائکہ کی تسبیح کو دیکھا۔ یہ سارا علم علی کے پاس کہاں سے آیا؟ علی کہہ رہے ہیں کہ میں تحت ثری سے لے کر ثریا تک کی خبر رکھتا ہوں۔ یا علی یہ کون سا دعویٰ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں تحت ثری سے لے کر ثریا تک کی خبر رکھتا ہوں؟ دنیا نے کہا علی یہ کون سا دعویٰ کر رہے ہیں؟ اب آپ کو داد مجھے نہیں دینی، آپ کو داد رسول اللہ کو دینی ہے، آپ کو داد علی کو دینی ہے۔ ایک مرتبہ علی نے کہا ارے سنو، میں تحت ثری سے لے کر ثریا تک کی خبر رکھتا ہوں، مگر یہ علم جو میرے پاس آیا ہے وہ اس لیے آیا ہے کہ میں جیسے ہی پیدا ہوا تھا سب سے پہلی خوراک جو میری تھی وہ تھی لعاب رسول اللہ۔ وہ تھی لعاب رسول اللہ۔ دیکھیے کتابوں میں جملے ہیں کہ جب علی خانہ کعبہ سے باہر آئے تو کہا کہ فاطمہ بنت اسد نے کہا، جناب فاطمہ بنت اسد نے کہا اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، کہا یا رسول اللہ 3 روز ہو گئے نہ آنکھیں کھولی ہیں نہ کوئی خوراک لی ہے۔ کہا لاؤ اس کو میری آغوش میں دو، یعنی نبوت امامت کو اٹھائے ہوئی ہے، نبوت نے امامت کو اٹھایا ہوا ہے۔ اب ایک شعر میرے ذہن میں آ گیا، اب وہ ایک پوری نظم ہے، سجدہ پہ میں آپ کو سناتا ہوں، بابا صدا حسین کی ایک نظم ہے، میں آپ کو اس پہ ایک شعر سناتا ہوں۔ نبوت جو ہے وہ امامت کو اٹھائی ہوئی ہے۔ اچھا علی فتح مکہ پہ رسول کے کاندھے پہ سوار ہوئے، بت توڑے، کل کی مجلس میں عرض کر دوں گا کہ بت جو ہے وہ توڑے، اور فتح مکہ میں کاندھے پہ سوار ہونے کی کیا ضرورت تھی، ایسی بت توڑ سکتے تھے۔ رسول سجدے میں، حسین پشت پہ، یعنی امامت نبوت کی پشت پہ ہے۔ اب آپ کے حوالے میں 2 مصرے کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ کاندھے پہ کبھی باپ، کبھی پشت پہ بیٹا، کاندھے پہ کبھی باپ کبھی پشت پہ بیٹا، ہم نے تو نبوت پہ امامت ہی کو دیکھا، ہم نے تو نبوت پہ امامت ہی کو دیکھا۔ تو آغوش میں لیا، جیسی آغوش رسالت میں آئے تو آنکھیں کھولی، پہلا چہرہ جو دیکھا وہ تھا رسول اللہ کا، پہلی خوراک جو لی وہ تھی لعاب رسول اللہ۔ اب دیکھیے علی عالم کتاب ہے، اور علی عالم کتاب کیسے ہیں میں آپ کو دلیل دے رہا ہوں۔ علی عالم کتاب کیسے؟ کہا یا علی کچھ سناؤ، جبکہ ابھی 3 برس کے ہیں، 3 دن کے ہیں، اور کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ یا علی کچھ سناؤ۔ علی نے جواب دیا یا رسول اللہ توریت سے سناؤں، زبور سے سناؤں، انجیل سے سناؤں یا قرآن سے سناؤں؟ یعنی قرآن ابھی نازل نہیں ہوا ہے، مگر علی کو یہ معلوم ہے، کیونکہ علی عالم کتاب ہیں۔ اللہ کہہ چکا 2 رسالت کے گواہ، ایک اللہ اور ایک علی، علی عالم کتاب۔ اور اسی طرح دیکھیے آل محمد کے گھر کا چھوٹا بچہ بھی عالم ہوتا ہے، چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی عالم ہوتا ہے، اور ہم شکلے پیغمبر بنایا۔ دیکھیے رسول بہادر تھے، آپ کہیں گے کیسے بہادر تھے؟ رسول نے تو تلوار ہی نہیں چلائی، رسول بہادر تھے، رسول کے پاس تلوار تھی، رسول چاہتے تو تلوار چلا سکتے تھے، مگر علی کو آگے کیا۔ اب رسول نے تلوار تو نہیں چلائی، مگر اللہ یہ چاہتا ہے کہ رسول کو لڑتا ہوا دیکھے۔
حسین یہ چاہتے ہیں کہ نانا کو لڑتے ہوئے نہیں دیکھا، ہم نانا کو لڑتا ہوا دیکھیں۔ علی چاہتے ہیں کہ ہم نے اپنے بھائی کو لڑتا ہوا نہیں دیکھا، ہم رسول کو لڑتا ہوا دیکھیں۔ تبھی کربلا میں علی اکبر کے علاوہ کسی اور کو اجازت نہیں تھی لڑنے کی، صرف علی اکبر نے تلوار چلائی، اور ایسی تلوار چلائی کہ جیسے خیبر و خندق میں علی نے چلائی تھی، جیسے صفین میں عباس نے چلائی تھی، جمل میں حسن نے چلائی تھی۔ ارے اب جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، جملے کو محفوظ کیجئے گا۔ پتہ یہ چلا کہ گویا علی اکبر کربلا کے میدان میں جنگ کر رہے ہیں، حسین خیمے کے باہر آ کر علی اکبر کو لڑتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ حسین علی اکبر کو نہیں دیکھ رہے لڑتا ہوا، حسین رسول کو دیکھ رہے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ کربلا کے میدان میں علی اکبر نہیں جنگ کر رہے تھے، محمد جنگ کر رہے تھے۔ یا علی اللہم صلی اللہ۔ تو پتہ یہ چلا کہ علی اکبر کربلا میں جنگ نہیں کر رہے تھے، محمد کر رہے تھے۔ دیکھیے، میں نے ایک تقریر میں عرض کیا تھا، اور وہاں میں نے یہ کہا تھا کہ آل محمد میں ہر کسی کو ایک نہ ایک کسی کا شریک بنا دیا۔ جیسے کہا جاتا ہے شریکۃ الحسین، کیونکہ بہن ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ حضرت عباس کے پاس لہجہ کس کا؟ حضرت عباس کا ہو بہو علی۔ یہ میں 8 محرم کو پڑھوں گا، ہو بہو علی ہے، یعنی سیرت دے دی اور صورت دے دی حضرت عباس کو۔ حضرت زینب لہجہ آ گیا، شریک ہو گئیں، یعنی باپ کے ساتھ شریک ہو گئیں۔ اسی طرح شریک رسالت جو ہیں وہ علی اکبر بھی ہیں، کیونکہ ہم شکل پیمبر ہیں، رسول کی صورت ہے۔ پتہ یہ چلا کہ آل محمد میں جو ہے وہ سب شریک رسالت ہے، کیونکہ کسی نہ کسی طرح صفت میں جڑ رہا ہے۔ کوئی کسی نہ کسی صفت میں ہے، کوئی بہادری میں ہے، کوئی سیرت میں ہے، کوئی سخی ہونے پہ ہے، کوئی معجز نما ہونے پہ ہے، کوئی صورت پہ ہے۔ آل محمد میں ہر کوئی ایک دوسرے کا شریک ہے۔ یہ میں آپ کو 8 محرم کو عرض کروں گا۔ اور دیکھیے، علی اکبر کو لڑنے کی اجازت دی، اور ایسے ہی تلوار چلائی جیسے حسین چاہتے تھے۔ حسین چاہتے تھے کہ نانا کو لڑتا ہوا دیکھیں، تو اسی طرح تلوار چلائی۔ حسرت پوری کی علی اکبر نے کہ میرے بابا یہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے نانا کو جنگ کرتے ہوئے دیکھیں، تو اسی طرح تلوار چلائی۔ مگر کہا جانے سے پہلے، تلوار تو بہت بعد میں چلائی ہے، اس سے پہلے کہا کہ بابا اجازت دے دیجئے، ورنہ تاریخ میں پوشیدہ رہ جائے گا کہ علی کا پوتا کیسے لڑا تھا، علی کا پوتا کیسے لڑا تھا۔ کہا بیٹا کیسے اجازت دے دوں، صرف میرا تو حق نہیں ہے، جن 2 عورتوں نے تمہیں پالا ہے ان سے تو اجازت لو، ایک تمہاری پھوپھی زینب اور ایک تمہاری ماں ام لیلہ۔ کہتے ہیں کہ کہا بابا آپ میرے ساتھ چلیے۔ کہا بیٹا باپ کو کس مشکل میں ڈال رہا ہے، کہیں بھلا دنیا میں کوئی باپ اپنی ماں سے کہتا ہے، اس کی ماں سے کہتا ہے کہ اپنے بیٹے کو مرنے جانے کی اجازت دے دو؟ یہ کام بہت مشکل ہے بیٹا، باپ کو کس امتحان میں ڈال رہے ہو۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حسین زینب کے خیمے میں آئے اور پکار کے کہا زینب جب سے ماں گزری ہے کبھی حسین نے تم سے کچھ مانگا ہے؟ کہا بھیا میں تو اس حسرت میں رہ گئی کہ آپ مجھ سے کچھ مانگتے۔ کہا آج ایک چیز مانگوں؟ کہا جی بھیا مانگیے۔ کہا آج علی اکبر کو مرنے جانے کی اجازت دے دو، علی اکبر کو مرنے جانے کی اجازت دے دو۔ کہتے ہیں کہ جناب زینب نے فوراً سے اجازت دے دی۔ کہا نانا کے دین کو بچانا ہے، میں اجازت دیتی ہوں۔ علی اکبر جانے لگے۔ کہا بیٹا علی اکبر جس ماں نے تمہیں پالا ہے اس کا بھی تو حق ہے نا۔ کہا آپ چلیں گے بابا میرے ساتھ؟ کہا نہیں بیٹا یہ تمہارا امتحان ہے، کہیں دنیا میں باپ اپنی زوجہ سے نہیں کہتا کہ اس کے بیٹے کو مرنے جانے کی اجازت دے دو۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حجرے میں داخل ہوئے، پکار کے کہا مادر گرامی مجھے صرف اتنا بتائیے کہ جب محشر کا میدان ہوگا اور فاطمہ زہرا کی سواری آئے گی اور ساری بیبیاں آگے بڑھ کے کہیں گی کہ میں نے اپنا عباس حسین پر سے صدقے کر دیا، ارے مسلم کی زوجہ کہیں گی کہ میں نے اپنے 4 بچے حسین پر سے صدقے کر دیے، ارے
زینب کہیں گی میں نے اپنے 2 شہزادے حسین پر سے صدقے کر دیے، آپ میری دادی زہرا کو کیا جواب دیں گی؟ ایک مرتبہ کہا بیٹا میں تمہاری دادی سے شرمندہ نہیں ہونا چاہتی، میں نہیں چاہوں گی کہ میں ان سے شرمندہ ہوں، بلکہ میں یہ کہوں گی کہ میں نے اپنا 18 سال کا جوان حسین پر سے صدقے کر دیا۔ علی اکبر جانے لگے، ایک مرتبہ کہا بیٹا مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے جانا۔ کہا بابا یہ آپ کیوں کہتے ہیں؟ کہا علی اکبر اگر تمہارا کوئی 18 سال کا جوان بیٹا ہوتا تو میں تم سے پوچھتا۔ ایک مرتبہ علی اکبر نے کان میں حسین سے کچھ بات کہی، حسین رونے لگے۔ زینب نے پوچھا بھیا کیا کہا ہے علی اکبر نے؟ کہا زینب ارے دنیا کا دستور ہے کہ بوڑھا باپ جوان بیٹے سے وصیت کرتا ہے، مگر کربلا میں جوان بیٹے نے بوڑھے باپ سے وصیت کی اور کہا میری ماں کے پردے کا خیال رکھیے گا۔ آخری جملہ سن لیں، ارے کہتے ہیں کہ 11 محرم کو زینب کے زانو پہ علی اکبر کا سر تھا، ارے عمر سعد نے حکم دیا اور شمر نے زینب کے سامنے علی اکبر کا سر تن سے جدا ہو گیا۔ زینب پکارتی رہ گئی ہائے علی اکبر، ماتم حسین۔